فرینڈز، اردو میں مزید اچھی ویڈیو روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو انفو کارنر کو سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔ اس پر کلک کرنے سے آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے گی اور آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے روزانہ دیکھ سکیں گے۔ فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹی وی ڈرامہ جیسی جاتی سلا کے بارے میں۔ آپ اس کی سٹوری اور اس کے اینڈ کے بارے میں جان سکیں گے اور ساتھ میں چائلڈ ابیوز جیسا ٹاپک جیسا انہوں نے اندر شیئر کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ کچھ فیکٹ جان سکیں گے۔ چائلڈ ابیوز کی اویئرنیس کے بارے میں آپ کچھ فیکٹ جان پائیں گے۔ تو فرینڈز، ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ میں سے جو ویڈیو یہاں پہ بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ میں سے جنہوں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہوگا تو ان کو سٹوری کے بارے میں پلاٹ کے بارے میں پتا ہوگا کہ اس کے اندر سٹوری کیا ہے۔ سٹوری اس میں کیا ہے کہ ایک جوائنٹ فیملی ہے جہاں پہ دو لڑکیاں جو ہیں، جو خواتین جو ہیں وہ سیکچولی ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں اور یہ حالانکہ ایک جوائنٹ فیملی ہے جہاں پہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اتنے بڑے پورے گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں، کسی کو خبر نہیں ہے۔ لیکن جب یہ خواتین یہ بھی کیونکہ اپنی ظاہر بات عزت کو چھپانے کے لیے یا خاندان کی عزت کو چھپانے کے لیے چپ رہتی ہیں تاکہ بات جو ہے وہ آگے پھیل کر خاندان کی بدنامی کا باعث نہ ہو، تو اس لیے وہ چپ رہتی ہیں۔ لیکن اس سٹوری میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ جہاں پہ وہ خود مجبور ہو جاتی ہیں کہ انہیں یہ بات جو ہے وہ آگے بتانا پڑ جاتی ہے کہ گھر میں یہ معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو گھر میں ایک کردار جو کہ ایک بڑی آپا ان کی تعیم ہے، وہ بے اولادی کی وجہ سے وہ ایک بچے کو اڈاپٹ کرتی ہیں اور اپنی اولاد کے طور پر پالتی ہیں، اور وہ انسان جو ہے، وہ لڑکا جو ہے وہ بڑا ہونے کے بعد وہ اس گھر میں موجود عورتوں پر بری نظر رکھتا ہے اور ان کے ساتھ اپنے فزیکل ریلیشن بنانے کی کوشش کرتا ہے اور بعد میں بنانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور بعد میں ان کو ایموشنلی اور بلیک میلنگ کے ذریعے ان کو اپنی مزید ہوس کا نشانہ بناتا رہتا ہے اور وہ بنتی رہتی ہے صرف عزت کو بچانے کے لیے۔ اور وہ کیونکہ سٹوری میں اس ساتھ میں ایک بچی کو بھی اس سے اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس لیے وہ ماں جو ہے وہ اسی چکر میں بلیک میل ہوتی رہتی ہے کہ کہیں وہ اس کی بیٹی کے ساتھ وہ بھی کچھ نہ کر جائے جو وہ آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ کرتا رہے، اور وہ اسی طرح بلیک میل ہوتی ہے۔ لیکن کہانی میں ایسا موڑ آیا کہ وہ انہیں یہ بات آگے بتانا پڑی ہے، لیکن جب وہ گھر میں شیئر ہوگی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے یہ کہ سمجھداری سے اس بات کو گھر میں بات کو باہر نکالے بغیر، یعنی کہ یہاں پہ دیکھا گیا کہ اگر کسی گھر میں ایسا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو پھر گھر میں کچھ عورتیں یا لوگ ہوتے ہیں وہ باہر آگے بات پھیلاتے ہیں۔ تو لیکن یہ کیونکہ ایک حساس ٹاپک تھا، انہوں نے کوشش کی کہ وہ گھر میں خود ہی اس بات کو نمٹا کر ختم کر لیں اور ایک سمجھداری سے وہ گھر کی عزت کو بھی بچا پائے۔ اینڈ یہ ہوا کہ اس آدمی کو گھر سے نکال دیا اور ایک ہیپی فیملی کی طرح واپس پھر رہنا شروع ہو گئے۔ تو فرینڈز، اس کے سٹوری کے ساتھ آپ کو چائلڈ ابیوز اویئرنیس کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہوں گی، کچھ فیکٹ بتانا چاہوں گی جو میڈیا کے ذریعے اور نیوز کے ذریعے لوگوں کے سامنے آئے اور شیئر بھی ہوئے، وہ آپ کے ساتھ میں آج شیئر کرنا چاہوں گی ویڈیو میں۔ زیادتی کا شکار ہونے والے بچے یا چائلڈ ابیوز وکٹم جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں جن کے والدین جو ہے وہ دوسروں بندوں پر جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں، یعنی بلائنڈ ٹرسٹ ہوتا ہے ان لوگوں کا، اور بچوں کو خطرہ بھی 90% جو ہے وہ 90% جو ہے وہ گھر میں ہی ہوتا ہے، اور اگر باہر خطرے کی بات کی جائے تو وہ 10% ہوتا ہے، 10% ہی گھر سے باہر ان کو خطرہ ہے۔ لیکن باہر بھی اگر قریب کے لوگ ہی زیادتی کرتے ہیں کیونکہ جن کو یہاں پہ قریب آنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک نیوز شیئر کرنا چاہوں گی ساتھ۔ ایک انڈین ڈرامہ فلموں کی ایک ایکٹریس ہیں، ڈولی رانی ان کا نام ہے، انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں بات شیئر کی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہوگی، اور تب وہ چھوٹی بچی تھی، ابھی تو وہ اراؤنڈ 60-70 ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے والدین نے ان کو شوٹنگ کے ذریعے کی وجہ سے انہیں
उस आदमी पर जिनको उन्होंने अपना एक मैनेजर बनाया था, उस पर ट्रस्ट करके अपनी बच्ची को उसके साथ भेजा। उनके साथ वो शूटिंग पर थी और उसी शूटिंग के दौरान उनके साथ ऐसा हुआ जो उन्होंने आज बात शेयर की है कि उनके साथ ये उस वक्त आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात है। यानी ये मामलात आज से नहीं है, बहुत अरसा से हो रहे हैं। तो ये बाहर के लोग, अब ये बाहर के इंसान ही था ना, लेकिन करीब का था, लेकिन करीब का क्योंकि वालिदैन ने ट्रस्ट किया, उनके करीब था और वो इसी करीब होने का उसने फ़ायदा उठाकर ये चीज़ उनके साथ की। उनका नाम डॉली ईरानी है। क्योंकि ऐसे बच्चे अगर करीब के लोग, और ये करीब के लोग ही ज़्यादती करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे इस को पहचानते हैं, इनके पास ऐसे बच्चों को मारने जब ये कुछ बच्चे जो जिनका ये देखा गया कि उनके मर्डर तक की बात पहुंची है, तो वजह इनके पीछे ये होती है कि कोई इनके पास के बच्चे इनको पहचानते हैं, तो इनको फिर इनके मर्डर के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं बचता है। लेकिन यही लोग अगर वालिदैन जो हैं अगर केयर करें तो बच्चों की तो ऐसा कभी मुमकिन ही ना हो। 90% का खतरा तो घर पर होता है। माजरत के साथ ये कहना चाहूँगी कि घर में मौजूद जिनमें अंकल वगैरह, चचा, खालू, मामू और या बाहर का कोई ऐसा इंसान, दूर का रिश्ता जिसको हम बच्चे के करीब आने देते हैं, ये लोग जो हैं बच्चे बच्चे जिनको पास जो आने जाने में कंफर्टेबल होते हैं और ये लोग मौजूद होते हैं इनके पास, और यही अफराद इनके करीब करीब के रिश्ते होते हैं, तो यही ये सब कुछ करते हैं। इनकी ज्यादती का शिकार या चाइल्ड अब्यूज विक्टिम बच्चों को अपने इन्हीं मुजरिम इंसानों के साथ सारी उम्र एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है। ऐसे बच्चे रोज मरते हैं, क्योंकि बाहर जो मर गया, जिनका यानी मर्डर वगैरह आ गया, वो तो चलो एक दिन में जान छूटती है, लेकिन ऐसे बच्चे जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, ये रोज जिंदा मरने वाली बात है कि ऐसे बच्चे रोज मरते हैं। घर से बाहर वाले लोग तो मार ही देते हैं, लेकिन ऐसे रोज मरते हैं। और वो जिस्मानी नुकसान अलग है, जिनमें से ऐसी लड़कियां कभी जिंदगी में मदर नहीं बन पाती हैं, क्योंकि ये जो चाइल्ड अब्यूज विक्टिम की एज है 3 से 7 के दौरान में देखी गई है मोस्टली केसेस में। और इस दौरान में क्योंकि बॉडी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो लड़कियों की बॉडी पूरी तरह डेवलप नहीं होती है, तो डेवलप होने से पहले ही वो डैमेज हो जाती है। तो डैमेज होने की वजह से शी कैन नेवर बी अ मदर इन हर लाइफ, तो कभी माँ नहीं बन पाती हैं। जिन रूह के अलग जख्म होते हैं जो अंदरूनी है, वो कोई नहीं देख सकता है, और ये जीते जी जिंदगी में मरने वाली बात है। दुनिया मार देने वाली बात है, और ये इंसान मरता भी नहीं है, यानी जिंदा और लाश कह लें, जिसको कह सकते हैं। शादी होने की अगर फर्ज करें शादी हो भी जाती है, तो खामन एक अलग तरह से जिंदगी खराब करता है इमोशनली, यानी वो बातें कर करके उसे अलग से ज़िंदगी ख़राब कर रहा होता है, और इमोशनली जहाँ वो रो रो के अलग ज़िंदगी ख़राब हो रही होती है, बीमारियाँ अलग लग रही होती है, ये तो एक अलग बात होगी। तो कोशिश करें कि आप जो एज ए पेरेंट लोग अभी सुन रहे हों या अभी नए बनने वाले हों, तो बच्चों के करीब आने वाले हर रिश्ते पर अपनी नज़र रखनी है। देखें परखें ज़रूर, लेकिन इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि कहीं आप ऐसे इंसान पर ना इल्ज़ाम लगा बैठे जिसने ये किया ही ना हो, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है घर में जब रिश्ते ऐसे हों, इन रिश्तों का तकद्दुस का भी आपने ख्याल रखना है, और किसी ऐसे इंसान पे ना सिर्फ शक की बिना पर कि उस पर इल्ज़ाम लगा बैठें कि, तो कोशिश करें कि खिलाएं अपने बच्चे को अच्छा, और नज़र भी आपने रखनी है, क्योंकि अनजाने में ही कहीं आप सही इंसान को गलत ना साबित कर दें, क्योंकि मे बी वो इंसान सही हो और आप उनके शक की निगाह से देख रहे हो, तो आप गलत इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आप भी अपने ऊपर वो गुनाह ही ले रहे हैं। तो इसलिए हर चीज़ को आपने देख परख के करना है। हिफाजत ज़रूर करें, लेकिन बाकी रिश्तों का आपने तकद्दुस भी कायम रखना है। अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा करीब रखें। इन चीज़ों से बचने का सबसे पहला हल ये है कि बच्चे को अपने करीब रखें, कभी दूसरे रिश्ते के करीब ना होने दें। तो
इस रिश्तेदार को इस करीब और नरमी और नज़दीकी का नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अपने बच्चे को अपने करीब ज़्यादा रखें, तो इस तरह बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ना कर दें वो लोग। तो बच्चा एक ज़िम्मेदारी है, तो इस ज़िम्मेदारी को पूरा करना आपका फ़र्ज़ है, जो वालिदैन हैं उनका फ़र्ज़ है। ये ज़्यादती या चाइल्ड अब्यूज़ अमूमन बच्चे 3 से 7 साल तक के बच्चों के साथ होता है, ये ज़्यादती का शिकार है, क्योंकि ये ऐसी उम्र है जब माँ बाप जो हैं बच्चे को बाद दफ़ा झिड़क देते हैं, तो बच्चा जो है वो बाहर जाता है या बाहर झिड़क के भेज दिया, तो ये बच्चा जो है वो माँ बाप की डांट पर से भी बचने के लिए कि दूसरे रिश्तों में पनाह ढूंढ रहा था। और यही वक्त है जो आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत होती है, तो उनको ये ज़रूर दें। यही वक्त हिफाजत का है, जिस्मानी नशोनुमा का है और परवरिश का भी है, यही टाइम है। तो अगर आप बच्चे अपने को ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान तैयार करना चाहती हैं, तो यही टाइम है। जो इस वक्त सिखाएंगे एक खाली तख्ती है, ब्लैंक सफ़ा है जिस पे आप लिखेंगी, उसको अच्छा बुरा बना पाएंगी। तो यही टाइम है हर चीज़ करने का। बाद दफ़ा तो ये करे अभी तो बहुत छोटा है, ये तो स्कूल नहीं जा सकता, हालांकि 3-4 साल का बच्चा आप अच्छी तरीके से उसको हर चीज़ सिखा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद बच्चा खुद भी मैच्योर हो जाता है। ठीक है, 7 साल की उम्र के बाद बच्चा खुद भी मैच्योर होना शुरू हो जाता है और अपना अच्छा बुरा समझने लगता है। और अगर इसके साथ कोई गलत हो भी रहा तो वो खुद आपको आकर बताएगा, लेकिन इससे पहले 3 से 7 साल की उम्र ऐसी उम्र है, इसको खुद नहीं पता कि गलत और सही क्या रहता है, इसको गलत टच का नहीं पता, प्राइवेट पार्ट्स पे अगर कोई टच करे उसको नहीं पता है। तो ये वक्त जो है उनको समझाने का या संभालने का ये आपका टाइम है। अगर अवेयरनेस के हवाले से बात की जाए, तो अगर आप अपने बच्चे को सिखा पाएँ तो ये भी ज़रूर सिखाएँ। तो कभी भी ये ना करें कि बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी आपको शॉपिंग लग रही हो, घर से बाहर आप कोई काम या जॉब किसी दोस्त से मिलने जा रही हैं या मिलने जा रहे हैं, आपको ज़रूरी लग गए और ज़रूरी लग रहा है और आप बच्चे को घर में बाकी किसी इंसान पर एतमाद करके बच्चे को छोड़ दें, क्योंकि ये चाइल्ड अब्यूज़ या ऐसा करने वाले लोग जो हैं, जिनको ये तन्हाई मैसर होगी वही ये काम करेंगे। किसी को दिन के रोशनी में तन्हाई मिलेगी तो वो करेगा, अगर किसी को रात के अंधेरे में रात के वक्त में मैसर होगी तो वो ज़रूर करेगा। इवन बड़े पूरे घरों में ये लोग चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होने वाले बच्चों के साथ ये चीज़ें जो हैं ये लोग जो हैं करते हैं। तो जिनको ये मौका मिलता है, ये चांस मिलता है, अगर आप ड्रामे की ये बात दोबारा अगर मैं यहाँ पे करूँ, ड्रामा से ये डर सी जाती है सलाह में, जिसमें घर में 2 लड़के हैं, हालांकि एक बड़ा पूरा ज्वाइंट फैमिली है और एक पर बाप का साया है, यानी इसका बाप करीब है, ज़ैनी जिसका नाम है लड़की का, क्योंकि इसका बाप वहाँ घर में मौजूद है इसके साथ, तो वो महफूज है। लेकिन वो लड़की जिसका बाप पास नहीं है क्योंकि वो अब्रॉड में है, तो घर में ये रिश्ते में एक मामू उसको ये अब्यूज़ करने की, सेक्सुअली अब्यूज़ या सेक्सुअल हरासमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए कि उसका बाप दूर है, इस पर उसके बाप का साया नहीं है। लेकिन घर में बाकी अपराध होने के बावजूद वो लड़की इसका शिकार होती है। अगर घर से बाहर मौजूद जिनको पता हो, जैसे कि घर में फलां शख्स है मौजूद नहीं है या घर में कोई शख्स मौजूद इस वक्त में नहीं है, तो ऐसे लोग, क्योंकि इनको ये टाइम लगता है कि इनको तन्हाई में यसर है, मौका मिलता है, तो यही लोग गात लगाते हैं और मासूम ज़िंदगियों को ख़राब करते हैं। अगर कोशिश करें खुद अपने बच्चे की हिफाजत करें, अगर ख़ावंद कमा रहा है तो आप बच्चे की शुरू की उम्र, जो कि एक कच्ची उम्र है, जिसमें जो 3 से 7 साल के दरमियान है, 12 साल तक तो बच्चा घर में खुद मैच्योर हो जाता है। 12 साल की उम्र के बाद तब तक घर में मौजूद रहें 12 साल तक, क्योंकि बच्चा फिर मैच्योर हो जाता है, अपने अच्छा बुरा समझना शुरू हो जाता है। उसके लिए फिर उसकी स्टडी शुरू हो जाती है या फिर वो किसी काम को सीखने में मसरूफ़ हो जाता है। यानी अगर बच्चा पढ़ने वाला नहीं है तो कोई अगर काम सीखने वाला तो उसको सिखाया जा सकता है। तो फिर इसके बाद आप फ्री होकर कोई भी अच्छी जॉब कर सकती हैं, कोई भी अच्छी, क्योंकि इसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम होगा कि आप कुछ कमा सकती हैं, अगर कमाने का ही आपको है तो। लेकिन ये है कि पहले अपने बच्चे को देखें, अपने घर को देखें, हस्बैंड कमा रहा है तो ज़रूर आप कोई जॉब ना करें और फ्री टाइम जो आप फुल अपने बच्चे को दें।
اگر کوئی واقعی بھروسے مند آپ کو رشتہ ہے جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، ان کے پاس بچے کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ سچویشن تو آپ جانتی ہیں کہ فیملی میں کسی کو گرینڈ پیرنٹس کی ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے یا کسی بھی طرح کی کسی اور رشتے کی بھی ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے، تو کوشش کریں اس شخص کے علاوہ کوئی اور بھی ساتھ موجود ہو، یعنی ایک سے زیادہ لوگ آپ بچے کو ایسے لوگوں کے پاس چھوڑیں، ورنہ وہ کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہی چھوڑ دیں بجائے بچے کو اس طرح چھوڑنے کی، جس کی وجہ سے بچے کو چھوڑنا آپ کو پڑ رہا ہے، کیونکہ چائلڈ ابیوسر جو ہے وہ اگر موقع ملے گا تو خالی ایک ایمپٹی ہاؤس میں بھی اس کو ایڈوانٹیج ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ دن میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں یہ لوگ ایسے، تو جس کو چانس موقع ملے گا، تنہائی ملے گی، وہ بڑے پورے گھر میں بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر بھی یہ کام کرے گا۔ وہ آپ ڈرامہ جیسے جوائنٹ فیملی میں یہ ڈرگ سے جاتے سے ڈرامہ یہ تھا کہ وہ ایک بڑے پورے گھر میں بھی یہ چیز ہو رہی تھی، لیکن باقی لوگوں کو گھر میں کانوں کان خبر نہیں تھی کہ ایسا گھر میں کچھ ہو رہا ہے، لیکن کام کرنے والی مائیں جو ہیں جن کے کام کی وجہ سے ان کو باہر جانا پڑ رہا ہے، تو پیچھے جب گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو یہ بد فطر لوگ کیونکہ پہلے سے ہی نظر رکھے ہوتے ہیں تو یہ وہی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ کام بھی یہ لوگ کر جاتے ہیں۔ یہ الگ رہنے والی فیملی میں بھی ہو جاتا ہے بات، اگر نہیں کرنے والے لوگ تو جوائنٹ فیملی میں بھی کر جاتے ہیں، جیسے کہ اس ڈرامہ سیریل میں ہوا۔ تو چائلڈ ابیوز چائلڈ جو ہے بچہ جو ہے وہ آپ کو یعنی جس کے ساتھ یہ قصہ ہو چکا ہے بچے کے ساتھ، وہ آپ کو یعنی آپ پیرنٹس جو ہیں ان کو قصوروار ٹھہرائے گا، اور یہ جو ہے وہ بدتمیزی میں ظاہر ہوتا ہے، ایسا بچہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، آپ سے دور دور رہے گا، اور تحقیق کے مطابق اگر بچے کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے تو چاہے وہ باہر کا فرد ہو تو بچہ اپنے والدین سے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی باہر کا آؤٹ سائڈر ہے اس نے یہ چیز کی ہے تو وہ اپنے والدین کے قریب ہو جائے گا، یعنی اپنے آپ کو محفوظ ہے وہ اپنے والدین کے قریبی محسوس کرے گا اور ان کے ساتھ آپ کو خود کو سیکیور فیل کرے کہ یہی بچہ اگر گھر میں موجود کسی قریبی رشتے سے اس چیز کا شکار ہوگا تو بچہ جو ہے گھر والوں سے نفرت رکھے گا، ایون اپنے پیرنٹس سے دور رہے گا، ان سے نفرت کرے گا کیونکہ وہ ان کو قصوروار سمجھتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس وقت تک بچے کو پیدا ہی نہ کریں جب تک آپ کو لگے نا کہ آپ بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں یا بچے کے لیے تیار ہیں، تو ان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو کبھی بچے کو پیدا نہ کریں، بچہ ایک ذمہ داری ہے پیرنٹس کی، بچہ ایک ذمہ داری ہے، تو اگر اسی طرح ایک جان زمین پر لا کر آپ کو ضائع کرنی ہے کسی اور کا شکار کروا کے تو نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ آلریڈی کروڑوں زندگیاں جانیں زمین پر ہیں اور ان میں سے ایسے بچے لاکھوں ہزاروں کروڑوں ہیں جو اس چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں، تو بہتر یہی حال ہے کہ تب تک نہ پیدا کریں جب تک آپ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ چائلڈ ابیوز کی سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ بچے ہیں جو روڈوں پہ کام کرتے ہیں یا اسٹریٹ چلڈرن جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ بچے جو ہیں جو سروے رپورٹ کے مطابق 60 to 65% جو ہیں بچے جو ہیں وہ یعنی 60 سے 65% بچے جو ہیں وہ زیادتی کا شکار، یہ 70% کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے جو ہے زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر طرح کے یہ لوگوں سے روڈ پر ملتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو ان کو اپنی حوث کا شکار بناتے ہیں، اور یہ سیکنڈ ٹائپ ان بچوں کی ہے جو کہ روڈوں پر ایک طرح سے ان کی زندگی خراب ہو رہی تھی، اور یہ وہی بچے ہیں جو جرائم پیشہ افراد کے ہاتھ لگتے ہیں اور یہ اپنی اس زیادتی کا بدلہ بھی اسی صورت میں نکالتے ہیں کہ وہ جرائم پیشہ لوگ جو بھی ان کے ہاتھوں سے کچھ کروا رہے ہوں تو وہ یہ لوگ کر جاتے ہیں بچے، صرف وہ اس لیے کہ ان کی اپنی زندگی اس طرح خراب ہوئی ہوتی ہے تو وہ اپنا ایک طرح سے بدلہ بھی اس معاشرے سے لے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے وہ چاہے کم پیسوں کے لینے کے چکر میں وہ بہت چیزیں کر جاتے ہیں جو دوسرے انسان سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور جرائم پیشہ لوگوں کے اپنے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ تو پلیز اگر آپ روڈ پہ ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کر دیں، کسی صورت میں ہو، چاہے وہ کپڑا پیسہ کچھ بھی، تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچے کن حالات میں ان روڈوں پر ہیں۔
ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی پروفیشنل گداگر یا فقیر ہوتے ہیں، بٹ ہم نہیں جانتے ہیں کیونکہ ہم ان کے پیچھے ریئل اسٹوری نہیں جانتے۔ یہاں پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ ایک نیوز میں پڑھی ہے۔ ایک بچہ جو تھا وہ معذور تھا، یعنی ہاتھ پاؤں نہیں تھے، اور وہ مانگتا تھا۔ اب وہ بندے کو اس کو پیچھے جو کہ چھوڑ رہا تھا روڈ پر مانگنے کے لیے، وہ ایک دن ایک بندہ وہ نہیں وہاں پہ پہنچا ہے، تو وہ معذور جو ہے وہ وہیں اسی سڑک پہ پڑا رہ گیا۔ اسی طرح رات ہو گئی، اور وہ رات جانور جو ہیں جن میں اسٹریٹ ڈاگ تھے، کتے وغیرہ، مجھے کاٹ کاٹ کر کھاتے رہے، اور صبح تک اس انسان کی، اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ بچے کن حالات میں اس جگہ پر پہنچتے ہیں۔ تو پلیز آپ ہیلپ چھوٹی ضروری نہیں آپ بہت بڑی ہیلپ کریں، تھوڑی سی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو آپ وہ ہیلپ چند پیسے وہ آپ کے جیب سے اگر چلے بھی جاتے ہیں، تو وہ اگر گر بھی جاتے ہیں تو وہ تبھی سے انسان صبر کرتا ہے۔ تو اگر آپ خود اپنے ہاتھ سے کچھ پیسے کسی کو مدد کر دیں گے تو آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا اور کسی انسان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ فرینڈز، سب سے پہلے میں ان فرینڈز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، ان کا بہت شکریہ۔ اور ساتھ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، اس میں بات اچھی لگتی ہے، نالج والی بات لگتی ہے، لگتا ہے کہ آپ کو آگے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، تو پلیز فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کو فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور پلیز اگر ویڈیو میں کوئی بات اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کریں۔ اگر ویڈیو کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی فیڈ بیک اپنا دینا چاہتے ہیں، پھر رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کامنٹ باکس میں جا کے لکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ویڈیو بنایا جا سکے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے وہ ویڈیو یا ٹاپک آپ کے لیے بنایا جا سکے۔ اور فرینڈز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔